بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے آج ہم نے 7واں روزہ رکھ لیا ہے، 7ویں سحری تھی آج، اور رات کو تقریباً 1:15 بجے تک میں بولتا رہا نارمل انداز میں، چونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ چل رہا ہے، لیکن میں نے بعد میں چیک کیا تو 20 تاریخ کو نیٹ کا پیکج جو ہے اس نے ختم ہو جانا تھا، تو تھوڑا سا مجھ سے ہی مس مینج ہو گیا۔ میرے ذہن میں تھا کہ شاید کل کی تاریخ ہے، لیکن وہ آج ہی بند ہو گیا، اور ایگزیکٹ 12 بجے انہوں نے اس چیز کو بند کر دیا۔ تو بہرحال پھر بھی جو مرکزی پیغام تھا وہ آپ لوگوں تک پہنچ گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے خاسرون والی جو 11 آیات ہیں ان کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، لیکن آپ تک صرف 2-3 ابتدائی آیات پہنچی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ بشرط زندگی رات کو 10-10:30 بجے کے بعد مفلحون اور خاسرون کو انشاءاللہ تعالی ہم بالکل مکمل طریقے سے ایز اے اسٹوڈنٹ ان پیٹرنز کے اوپر غور کریں گے، چونکہ بڑی زبردست چیزیں ہیں، اور اس میں رضوان شیخ نے ایک پوسٹ میں مجھے ٹیگ بھی کیا تھا، اور میں نے اپنی طرف سے جواب بھی دے دیا تھا اس کے آخری حصے میں، لیکن وہ سم ہاؤ آپ تک وہ بات نہیں پہنچ سکی۔ اور اللہ جو سمیع و علیم ہے، اللہ نے ان تمام، چونکہ اللہ ہر بات سنتے ہیں، اندر والی بھی اور باہر والی بھی، تو اس میں بڑے مستی والے کچھ جملے بھی آگے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضا یہی ہے کہ وہ بات آپ تک شاید اس طریقے سے نہ پہنچنی چاہیے تھی۔ تو انشاءاللہ پھر بھی کافی 1 گھنٹہ اور 18 منٹ تک جو ابتدائیہ تھا مفلحون اور خاسرون کا وہ آپ تک پہنچ گیا، اور جو مرکزی پیغام تھا فلاح پانے والے اور خسارہ پانے والے گروہ کے حوالے سے وہ بھی آپ تک پہنچ گیا ہے۔ 4-5 منٹ کی حسب معمول جو دعائیں ہوتی ہیں آخر میں وہ بھی آپ تک نہیں پہنچ سکیں، لیکن دعائیں جن کے لیے میں نے کی ہیں یہ یقین رکھیے گا کہ وہ دعائیں ان تک پہنچ گئی ہیں، ان تمام بزرگوں تک پہنچ گئی ہیں۔ میں بڑے یقین سے دعا کرتا ہوں، یہ لفظ نہیں ہوتے، مجھے پتہ ہے میں کس ذات کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے دعا کرتا ہوں، اور میرا بچپن سے یہ یقین راسخ ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات سمیع و علیم ہے، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، میں اس کے مطابق رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میرا یقین کامل ہے کہ میں ہر بات جو سوچتا ہوں اور وہ بات بھی جو میں نہیں جانتا وہ بھی اللہ پاک جانتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات سب پہ کرم کرے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ رضوان شیخ کی بڑی زبردست سوال ہے، اس نے مجھے ایک پوسٹ میں ٹیگ کیا تھا، انشاءاللہ تعالی آج زندگی رہی تو پھر دوبارہ سے اس کے اوپر، چونکہ بڑے میں ایک خاص ٹرانس میں چلا جاتا ہوں جب وہ قرآن کی بات ہوتی ہے نا، تو پھر یوں لگتا ہے جیسے ڈرائیونگ سیٹ پہ میں نہیں ہوں۔ تو اللہ کی رضا کا فلسفہ بڑا خوبصورت ہے، تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انسانوں کو جو ہم سے پہلے چلے گئے، اللہ کریم ان کو بھی، ہمارے والدین کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، تعلق والوں کو مفلحون میں شامل فرمائے، اور ہم لوگ جو موجود ہیں اور ہمارے بعد جو آنے والی نسلیں ہیں وہ سب مفلحون میں چلی جائیں، ہم میں سے کوئی بھی خاسرون نہ ہو، ہم خسارہ نہ پائیں، کیونکہ اگر ہم فلاح پا گئے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا اور آخرت کی فلاح ہی حقیقی فلاح ہے۔ کیا ہی خوبصورت زندگیاں ہوتی ہیں کہ جب انسان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ تو بڑی دل سے میری دعائیں نکلتی ہیں، یا حی یا قیوم،
اللہ ताला की ज़ात उन सब दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाएँ। और आपके वालिदैन के लिए भी बहुत सारी दुआएं मैं हमेशा करता हूँ। मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, और वो जो चले गए हमारे बुज़ुर्ग, उनका ये हक़ है जो हमें लौटाना चाहिए। तो पाकिस्तान से बाहर कुछ लोग हैं, उनका आज 8वां रोज़ा है, हमारा 7वां रोज़ा शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक से आज के दिन तक हमारा बड़ा अच्छा, यानी आपने मेरे कहने पर यकीनन मेरे तलबा और तालिबात ने वज़ू को बहरहाल मेंटेन किया होगा। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। दिन में 14-15 मरतबा भी करना पड़ता है, तो कोशिश करें इस महीने में कोई 10 मिनट भी ऐसे ना गुजरें जिसमें वज़ू ना हो। सिर्फ़ नींद के आलम में जब आप बिस्तर पे चले जाएं वज़ू करके एक दफ़ा, तो फिर वज़ू अगर सोए हुए टूट भी जाता है तो कोई ऐसा वो इशू नहीं है, क्योंकि आप जब वज़ू करके चले गए हैं तो इतना ही काफ़ी है। तो आप लोग कोशिश करें बहाने बहाने से वज़ू करें, और इसका एक तो आपको जिस्मानी लिहाज से बड़ा फ़ायदा होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि रूहानी लिहाज से ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है। एंड दिस इज़ द होली मंथ इन विच वी कैन मैनेज दिस। एब्लूशन जो है ना, वज़ू की इंग्लिश जो है वो एब्लूशन है। हम वज़ू कर सकते हैं, वज़ू में हम रह सकते हैं, और आप खुद महसूस करेंगे। और जो लोग ये कर रहे हैं, जो लोग 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, वो मेरी इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप वज़ू करेंगे नहीं, जब तक आप उस लज्जत से गुजरेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आ सकती कि मैं क्या कह रहा हूँ। चूँकि सिर्फ़ वज़ू करने वाले जो जिस्म हैं, रूहें, नौजवान, उनको ही महसूस हो सकता है कि इंसान अजीब ताज़गी की तरफ चला जाता है, उसकी ज़िंदगी में अजीब खुशियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नौजवान कर रहे हैं उनको शाबाश और मुबारकबाद भी कि आपने वो बात समझ ली, ये बड़े राज की बात है। तो आज का जो लेक्चर होगा वो इंशाअल्लाह ताला हम मुफ़लिहून और ख़ासिरून को मुकम्मल करेंगे। ये 23 मुकामात हैं, और इसके अलावा भी कुछ बातें हैं इंशाअल्लाह, पैगामात, और बराह रास्त हम इसके साथ शुरू हो जाएंगे। पहले 2-3 दिन ज़रूरी था एक शहरी की हैसियत से, एक हसास दिल वाले इंसान की हैसियत से, कि मैं चूँकि नौजवान इंतज़ार करते हैं कि सर का नैरेटिव क्या है। तो जो मेरी प्रोफाइल पे हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनको तो पता है कि मेरा नैरेटिव क्या है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में, मुक़द्दस लम्हात में, वज़ू के आलम में बड़ी खूबसूरत ये घड़ियाँ हैं जो सातें हमें मिली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंसान को ख़ुद महसूस हो रहा होता है कि वो जब अल्लाह की रज़ा से बोलना शुरू कर देता है, तो फिर इंसान के अल्फाज से कभी दुनिया में फ़साद नहीं फैलता। हम अमन पसंद लोग हैं, और अमन के इंशाअल्लाह ताला अंदाज़ में हम आगे बढ़ेंगे। ये तो था जो हमारा रात का कुछ कमी रह गई थी, और आप लोगों की एक तलब थी, चूँकि दुआएं एक माहौल बना देती हैं, मोहब्बतों का माहौल। आप लोग सुनाइए कैसे हैं? चंदा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अली हमज़ा, मोहम्मद बिलाल, माशाल्लाह सारे नौजवान मेरे, मोहम्मद हाशिम आ गया है माशाल्लाह। और कौन कौन है जी? मंज़र ख़ान कैसे हो? सैयद अय्याज़ अहमद शाह जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मदिया का या तो अकाउंट उसने डीएक्टिवेट कर दिया है ख़ुद से, क्योंकि मदिया का मेरे पास कोई वो नहीं है ऑन ऑफ सिचुएशन। अमानुल्लाह कैसे हैं आप? ठीक हैं। और कौन है जी? मोहम्मद शाहबाज़, तनवीर भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। 2-4 सेशन पहले मुनीब भी आ रहा था दरमियान में, मुनीब, मोहम्मद मुनीब, और उसको भी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अफसल, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अफसल मेरे लिए बड़ी कीमती हस्ती बन गया है माशाल्लाह। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब आप नौजवान सुनते हैं गौर से और उसमें से नोट्स लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोग जो सुन रहे हो, ये बहाना बनता है अल्लाह की तरफ से, एक सिस्टम बनता है। आप जो लाइव सुन रहे हैं, एक वक्त आएगा जब दुनिया इसको बार बार सुनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये मेरे लफ्ज़ याद रखिएगा, अल्लाह का कलमा हमेशा ज़िंदा रहता है। हम सिर्फ़ अपने आप को पेश करते हैं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने की कोशिश करते हैं, और यही आजिज़ी और मिस्कीनी इंसान की कायम रहती है कि इंसान कभी भी किसी चीज़ को अपनी ज़ात के साथ ना जोड़े। हर बात अल्लाह की ज़ात के साथ जोड़ के देखना चाहिए। जब आप अल्लाह की ज़मीन पर, अल्लाह के सिस्टम के अंदर अल्लाह की कोई ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, और आप अपनी तरफ से बेहतर कोशिश कर रहे होते हैं कि आप एक अच्छे प्रोडक्टिव सिटीज़न, प्रोडक्टिव एलिमेंट, प्रोडक्टिव फिगर बन सकें,
آپ ایک ایسا ایڈیشن بن سکیں سوسائٹی کے اندر جس سے کم از کم خیر ہی خیر پھیلتا ہو اور آپ فساد سے بچنے والے ہو جائیں، تو پھر فذکرونی کی یہ منزل جو ہے وہ آپ کو کبھی ناکام و نامراد نہیں کرتی۔ انسان ہمیشہ اسی وقت متکبر ہوتا ہے، غرور میں پڑ جاتا ہے، اور آج کے ہمارے سیشن میں آئے گا غرور کا ایک خاص سیشن انشاءاللہ تعالی۔ غرور ابلیس کی پہلی سنت ہے، یہ یاد رکھیے گا، ابلیس کا طریقہ کار ہے۔ جو ابلیس ہے اس نے سب سے پہلے غرور ہی کیا تھا، نافرمانی کی، فسق کیا اور غرور کر لیا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو غرور سے بچائے اور ہمیں عاجزی اور مسکینی عطا فرمائے۔ آج رات جب سے یہ سیشن ختم ہوا تو میری عادت ہے اس کے بعد پھر تازہ وضو کرنا اور پھر تہجد کے لیے اور پھر تلاوت ہوتی ہے۔ تو کل جو ہم نے صبح بات کی تھی وائلنس کے حوالے سے، نالے کی میں نے آپ کو مثال دی تھی، آج آپ کو میں تھوڑی سی جمالیات کے حوالے سے کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایسی مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی اپنی زندگی سے وہ جواب آئے کہ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ چونکہ اگر صرف آپ علمی باتیں سنیں گے تو وہ تو آپ سنتے آ رہے ہیں، اور اگر روایتی طور پر کوئی پند و نصیحت سنیں گے، کوئی واضح نصیحت، تو وہ بھی آپ سنتے آ رہے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو آپ کی روح سے شناسا کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ماحول میں آپ کی آنکھ کھل جائے، آپ کے ماحول میں آپ کی آنکھ کھل جائے، آپ اپنے آپ کو جاننا شروع کر دیں، آپ کا اپنے ساتھ تعارف ہو جائے کہ میں آپ کو آپ کی ذات میں موجود خزانوں تک کس طریقے سے تعارف کروا رہا ہوں۔ آپ نے سعودی عرب سے ہم شروع ہو جاتے ہیں، وہ موٹی سی مثال ہے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں بچپن سے سوچتا تھا اور میں بے جی سے سوال پوچھتا تھا کہ بے جی حاجی جو ہیں وہ چکر کیوں لگاتے ہیں، شیطان کو کنکر کیوں مارے جاتے ہیں، اور یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح ہوتی ہے کیوں حاجی بھاگتے ہیں اس طریقے سے، کیا وجہ ہے اس طرح کی، بال کیوں منڈواتے ہیں، قربانی ہم کیوں کرتے ہیں عید قرباں پہ۔ تو یہ جو کیوں کا کویسچن تھا یہ میرا ہمیشہ بے جی مجھے جواب دیا کرتی تھی، میں بہت سوچتا تھا اس حوالے سے۔ چونکہ مولوی صاحب نے بتا دیا، ہمارے استاد محترم نے بتا دیا، یا اردو کی کتاب میں کوئی قصہ کہانی پڑھ لیا، چونکہ ہمارے دور میں ٹی وی اس طریقے سے نہیں تھا، ریڈیو اس طریقے سے نہیں تھا، اور انٹرنیٹ تو تھا ہی نہیں، اور نہ ہی لائبریریاں اتنی زیادہ آسان تھیں۔ ایک کتاب ہوتی تھی اور کتاب تک پہنچنے والے انتہائی خوش نصیب سمجھے جاتے تھے، خاص کر وہ کتابیں جو لائبریریز میں آج آپ دیکھتے ہیں اور PDF کی شکل میں ہے۔ تو ہماری بہت مشکل ایکسیس ہوتی تھی۔ کبھی ہمیں کوئی اسکول میں پرائز ملنا نا، تقریر کے حوالے سے بیت بازی ہم نے کی، بس میں ادب میں کوئی نعت پڑھ لی، کوئی انعام مل گیا، تو ہمیں کتاب بالعموم تحفے میں ملتی تھی، اور پھر ہم وہ کتاب اپنے سارے کزنس کو اور دوستوں کو بتایا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی کتب کے اندر جو واقعات ہم نے بچپن میں پڑھے، حج کے ایام میں جو ارکان ہوتے ہیں، اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا آپ کی ذات کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر مختلف مقامات ہیں، ابھی لفظ مقام کو آپ نے پکڑنا ہے۔ مقام ایک جگہ ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کاف واو میم، قوم کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے۔ اب یہ جو مقام ہے، مقام ابراہیم کا آپ نے لفظ سنا ہوگا، پھر صفا اور مروہ کے درمیان آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ مقام رہتی دنیا تک، قیامت تک حاجیوں کے لیے ایک زبردست عبادت کا روپ دھار گیا۔ صفا اور مروہ میں آخر ایسا کیا ہوا تھا، یہ جو صحیح ہم کرتے ہیں، یہ جو حاجی کرتے ہیں صحیح، تو مجھے یہ لگا کہ یعنی جب میں نے اس کو غور کرنا شروع کیا، تفکر کرنا شروع کیا، ہمارے یہ مارگلہ ہلز ہیں، مری میں بھی پہاڑ ہیں، بلوچستان میں پہاڑ ہیں، کلر کہار چلے جائیں پہاڑ ہیں، کشمیر میں پہاڑ ہیں، دنیا کے ہر ملک میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پہاڑ موجود ہیں، سعودی عرب میں بھی ہیں، احد بھی ہے، غار سور جیسے ہے، وہ بھی یعنی پہاڑ موجود ہیں۔ لیکن صفا اور مروہ کے درمیان یہ جو صحیح کی جاتی ہے، یہ دو مختلف اور پہاڑوں کے درمیان صحیح نہیں کی جاتی۔ یہ نقطہ بڑے غور سے آپ پکڑیے گا۔ اس جگہ کی ایک یاد ہے، اس جگہ کی ایک یاد ہے، ایک ماں کے اضطراب کی یاد ہے، ایک ماں کی تڑپ ہے اس کے اندر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ تھی، بی بی ہاجرہ علیہ السلام، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاسے تھے تو بی بی ہاجرہ کبھی ایک پہاڑی پہ جاتی اور کبھی دوسری پہاڑی پہ جاتی کہ کسی طریقے سے کوئی کارواں یہاں سے گزرتا ہوا مل جائے، کوئی قافلہ مل جائے، اور وہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے، اپنے لخت جگر کے لیے کوئی پانی کا بندوبست کر سکیں، چونکہ وہ پیاسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جو مقام تھا دو پہاڑوں کے درمیان،
اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ اس طرح کے مقامات پوری دنیا میں موجود ہیں، 2 چوٹیاں ہوں گی، 2 پہاڑ ہوں گے، 2 صحرا ہوں گے، 2 میدان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن صفا اور مروہ کی اہمیت ہماری زندگی میں اس لیے بڑھ گئی کہ اس کے ساتھ ایک ماں کا جذبہ محبت اٹیچ ہو گیا۔ اللہ اکبر! اس بات کو روایات سے ہٹ کر ذرا سوچنے کی کوشش کریں، اس کی سائنس پہ غور کریں۔ اللہ کی ذات کا لاڈ دیکھیں ماؤں کے ساتھ، کہ وہ ماں ایک پیغمبر کی ماں ہے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک کلپ شیئر کیا ہوا تھا اپنی پروفائل پہ، وہ دیکھ لیجئے گا بعد میں۔ ماں تو ماں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ممتا کا جذبہ دیا ہوا۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان جب وہ چکر لگایا، ماں کی بیتابی کا چکر لگا، تو اس مقام کی اہمیت بڑھ گئی۔ اور نہ صرف وہ اہمیت بڑھ گئی، بلکہ وہ ایک طریقہ کار رہتی دنیا تک کے حاجیوں کے لیے لازمی ہو گیا، وہ رکن بن گیا۔ یہ اس میں سے ایک پہلو آپ نے لینا ہے۔ دوسرا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، 1 دفعہ 2 دفعہ خواب آیا، اشارے کیے گئے کہ اپنی عزیز از جان بیٹے کی قربانی کر دیجیے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو روایات میں ہے بتایا گیا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں ذبح ہو۔ اللہ اکبر! اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے کہ جب ماں صفا اور مروہ پہ چکر لگا رہی تھیں والدہ، تو آپ علیہ السلام نے ایڑیاں ماریں، بچے جیسے کرتے ہیں، تو آب زمزم، یہ جو زمزم کا کنواں ہے، یہ اس دور کی یاد ہے۔ نبی کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹا، اور رہتی دنیا تک کے حاجیوں کے لیے یہ پانی، اس کی نسبت چونکہ اعلیٰ ہو گئی، نبی کے پیروں سے، قدموں کی یعنی ایڑیوں کی رگڑ سے یہ چشمہ پھوٹا ہے، اور پانی کی قدر و قیمت آپ دیکھیں بڑھ گئی ہے۔ دنیا میں اور بھی بڑے پانی ہیں، پوری دنیا کے اندر بڑا زبردست منرل واٹر، یہ پانی وہ پانی، اس پانی کی یہ قیمت ہے، اس پانی کی یہ قیمت ہے۔ آب زمزم کی قدر و قیمت، اس کی نسبت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے ساتھ رکھ دی گئی۔ صفا مروہ بھی مائی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رکھ دی گئی۔ اور پھر یہ جو قربانی ہے، حضرت ابراہیم جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست، فرینڈ آف گاڈ، اللہ نے دوست کر کے مخاطب کیا کہ میرا دوست ہے۔ میں اس لیے بڑا لاڈ آتا ہے مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ میرا دوست۔ اللہ اکبر! اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف والد محترم تیار ہوتے ہیں، قربان جائیے اس بیٹے پر بھی، اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں سے واقعات تو پرانے ہیں، میں آپ کو اس کے ایک نئے اینگل سے روشناس کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں کسی مقام کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، کیوں کسی وقت کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، کیوں کوئی لمحہ قیمتی ہو جاتا ہے، کیوں کوئی چادر ہمارے لیے بڑی اہم ہو جاتی ہے، جیسے کملی والی سرکار ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں کوئی ٹوپی یا کوئی ادا ہمارے لیے قیمتی ہو جاتی ہے۔ تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں عشق کے معیارات ہی اور ہوتے ہیں۔ تو عقل جو ہے نا، وہ ان چیزوں کو اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتی۔ محبت جب جڑ جاتی ہے کسی چیز کے ساتھ، تو اس سے جڑی ہوئی ہر چیز کی قدر و قیمت زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے محبتوں کی یہ داستان ایک خاندان کی ہمارے سامنے رکھی ہے، جہاں حاجی جاتے ہیں شوق کے ساتھ، جس کو عبادت کہا گیا ہے۔ حاجی یہی تو کام کرتے ہیں وہاں پہ جا کے، اور اگر آپ یہ کام نہ کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ حج پورا نہیں ہوتا۔ تو آب زمزم بھی نبی کے قدموں سے نکلا، صفا و مروہ کے درمیان مائی ہاجرہ علیہ السلام انسان ہیں، پیغمبر کی والدہ ہیں، اور محبتوں کا انداز دیکھیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام خود نبی پیغمبر، اللہ اکبر، ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کے والد محترم، ابو، دی فادر آف پروفٹس۔ آپ نے قربانی کی تیاری کی، اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہو گئے، اور پھر اس کی جگہ پہ مینڈا آیا، اس کو بدل دیا گیا۔ تو قربانی اس یاد میں ہے، وہ جو باپ اور بیٹے کی محبت تھی، اس یاد میں قربانی آج تک ہم کر رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک، جب تک مسلمان یہاں پہ ہوں گے، خانہ کعبہ کے ارد گرد حاجی جب بھی جائیں گے، حاجی وہ صحیح بھی کریں گے، وہ آب زمزم کی بھی قدر و قیمت کو جانیں گے، اور وہ قربانیاں بھی کریں گے۔ تو یہ مناسک حج
इसी तरीके से बहुत सारे शैतान को कंकरियाँ मारने के हवाले से भी है। अब मुकामात, हालात, कैफियत जब अटैच होती हैं, निस्बत होती है, तो उनकी कदर व कीमत बढ़ जाती है। इसी तरीके से जब आप किसी ख़ास माहौल में जाते हैं तो आपकी कैफियत या मिजाज बदल जाता है। अब आप इसको अपनी ज़ात के साथ जोड़िएगा। आपकी ज़िंदगी में भी जैसे ये वतन है ना, अब ये दरख्त है, मेरी एक यहाँ पे याद होती है, एक याद होती है मेरी। इसी तरीके से हमारी, आपने देखा होगा कायद-ए-आज़म के हवाले से कुछ यादें हैं। अगर आप म्यूज़ियम में जाएँ कायद-ए-आज़म के हवाले से या अल्लामा इकबाल के हवाले से, अगर आप कभी लाहौर में चक्कर लगाएं कि ये जी अल्लामा इकबाल की ग्लासेस पड़ी हैं, ये उनका हुक्का पड़ा हुआ है, ये फ़लाँ किताब पड़ी है, ये डायरी पड़ी है, यहाँ बैठा करते थे, यहाँ बैठा करते थे। फिर इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, और इस पर लोगों ने फ़्रॉड भी बहुत किया। लोगों के अंदर जो अकीदत होती है उसको कैश भी करवाया जाता है। मैं इसमें से जो नुक्ता समझता हूँ एज अ स्टूडेंट, और आपको समझाना चाहता हूँ कि कुछ लम्हात ऐसे होते हैं, कुछ कैफियत ऐसी होती हैं, कुछ मुकामात ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे वालिदैन से जुड़ी हुई कुछ यादें ऐसी होती हैं जिसमें मोहब्बतों की सदाकत इस कदर बढ़ जाती है कि हम सारी ज़िंदगी उन यादों को ज़िंदा रखना चाहते हैं। हम सारी ज़िंदगी उन यादों को ज़िंदा रखना चाहते हैं। और सबसे खूबसूरत यादें ये हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ अटैच हो जाता है ज़िंदगी का, जो हमारा उसवा हसना, हमारे पास जो पर्सनैलिटी आनी चाहिए थी, वो किरदार जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे को देना चाहा था, उस किरदार में हम ढल जाएं। मुसलमान यानी हमें मिसाल दी गई है खाना काबा की, हज के दिनों की, और हज के अंदर ही एक मुकाम इब्राहीम है। आपको पता है कि हाजी जो है वहाँ पे जिद्दोजहद करते हैं कि हम वहाँ पे खड़े होकर नफल पढ़ सकें। मुकाम इब्राहीम में ऐसा क्या है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद है, कदम लगे हुए हैं वहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, उस याद को सेव किया गया है। और ये जो हजर अस्वद है, इसके बारे में हज़रत उमर फ़ारूक ने क्या फरमाया था? क्या काले कलोटे पत्थर, तुझे सिर्फ इसलिए चूमता हूँ कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए देखा है। तो निस्बत देखी जाती है कि आपकी निस्बत क्या है, आप कहाँ पे जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ क्या है, आपका कबीला क्या है। आप अगर इनाम याफ्ता के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर आपकी कदर व कीमत भी बढ़ जाती है। मैं और आप खाम माल हैं, हम कुछ भी नहीं होते, लेकिन हमारी जो पार्टी होती है, जहाँ पे हमारी निस्बत होती है, जहाँ हम जुड़ना चाहते हैं, जब हम वहाँ पे जुड़ जाते हैं तो हमारी कदर व कीमत बढ़ जाती है। हम जैसे जो आम लोग होते हैं, बिल्कुल आम लोग, घास फूस की तरह के, खाम माल, नाकस माल, वो भी जब कहीं पे जुड़ते हैं, किसी सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, तो बड़ी ख़ास कैफियत नाज़िल होना शुरू हो जाती है, इनकशाफात होना शुरू हो जाते हैं, चूँकि आप उस सिस्टम में हैं। अब यूँ समझ लीजिए, मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको। पानी की कल हमने मिसाल दी थी, गंदा भी तो पानी ही होता है और पाक भी पानी होता है। आब ज़मज़म की तो हमने बात कर दी, वो तो किंग है, किंग ऑफ द वाटर्स। नॉर्मल दिनों के अंदर भी है तो पानी, नॉर्मल जो हमारे घरों का पानी है, लेकिन वही पानी जब वॉशरूम में आता है, टॉयलेट में आता है, तो उसका मसरफ़ तब्दील हो गया। ये लफ्ज़ों को पकड़िएगा, वही पानी जब टॉयलेट में जा रहा है, वॉशरूम में जा रहा है, तो उसका इस्तेमाल मुख्तलिफ है। और एक ही टैंकी है घर की, लेकिन वही टैंकी जब उसका पानी किचन में आता है, किचन के बेसन में, तो बर्तन धो रहे हैं। तो ये जो बदन है, ये भी एक बर्तन है, ज़रूफ़ ये भी एक बर्तन है। इसको भी हम पानी से धोते हैं, इसको भी हम पानी से धोते हैं, और बर्तनों को भी, जिसमें हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, उनको भी हम पानी से धोते हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि पानी अगर गंदा हो जाए, अगर पानी गंदा हो जाए तो उसको किससे धोएंगे? सवाल है ना आपके लिए। जिस्म मैला हो गया, पानी ने धो दिया, कपड़े मैले हो गए, पानी ने धो दिए, छत मैला हो गया, पानी ने धो दिया, फर्श मैला हो गया, पानी से हमने धो लिया। कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी की मैली हो जाती है, हम उसको पानी से धो देते हैं, माँ सिवाय इलेक्ट्रिक वायर्स के। बिजली के तारों को हम पानी से नहीं धोते। हाँ, अगर उसमें करंट ना दौड़ रहा हो, वैसे मिट्टी लग जाए तो फिर हम उसको धो लेते हैं, लेकिन अगर लाइव तारें हों तो उसके साथ हम पानी वाला काम नहीं करते, क्योंकि पानी एक कंडक्टर है। अब पानी मैला हो जाए तो क्या करेंगे? पानी की असल तो साफ़ है, तो फिर पानी को किसी प्रोसेस के साथ गुजारा जाता है। जैसे समुद्रों से नमकीन पानी, खारा पानी निकलता है और एक प्लांट से गुजर के उसको साफ़ कर लिया जाता है।
اگر پانی میلا ہو جائے تو اس کو کیسے صاف کریں گے؟ اب پانی کے اس میلا ہونے کے اندر دو نقطے ہیں، دو اشارے ہیں. کیا پانی کی اصل میلی ہوتی ہے یا پانی کی نقل میلی ہوتی ہے؟ کیا پانی کی ذات میلی ہوتی ہے یا پانی کے اندر یہ جو میلا پن ہے یہ اس کی کسی صفت میں شامل ہو گیا ہے؟ اب ہر انسان کی ذات اللہ کی طرف سے جو پیدا کرتا ہے وہ ہمیشہ پاک ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. جب ہماری پیدائش ہوتی ہے تو ہم دین فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، پاک صاف پیدا ہوتے ہیں، ماں سوائے جسم کی ان چیزوں کے جو ہمارے پیرنٹس سے ڈی این اے میں ہمارے پاس ٹرانسفارم ہو کے آتی ہیں. لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ میں نے آپ کو نسبتوں کی بات بتائی کہ نسبتوں سے مقام کی قدر و قیمت بڑھ گئی، نسبت سے پانی کے کنویں کی قدر و قیمت بڑھ گئی، نسبت سے ایک رسم شروع ہو گئی، نسبت سے طواف شروع ہو گیا، حاجی بال منڈواتے ہیں، کنکریاں ماری جاتی ہیں. سب نسبتوں کی کہانی ہے. اس میں کہیں پہ آپ کو فرشتے نظر آ رہے ہیں؟ انسان کی دنیا میں انسان کی ہی کہانیاں چل رہی ہیں. انسان کی دنیا میں انسان کی کہانیاں چلتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام عبدہ و رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو گھرانہ ہے انسان ہے، ان کے بیٹے، ان کی وائف. اس سے اوپر چلے جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی نشانیاں ہیں. ہر پیغمبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں نشانیاں ملتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا. اب جب زندگی ہماری یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو ہماری نسبتیں اس چیز کا تعین کریں گی کہ ہم دراصل کہاں پہ کھڑے ہیں. تو آپ کی جہاں جہاں پہ نسبت پانی کی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، چیزیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس پانی کو ہی ہم آگے لے کے چلتے ہیں. آپ اس پانی سے جوہر بنا لیں، آپ اس پانی سے کنواں بنا لیں، آپ اس پانی کو چشمہ بنا لیں، آپ اس پانی کو سمندر بنا لیں. تو انسان کی جو اصل ہوتی ہے وہ اپنی برقرار رکھتا ہے. اب جب وہ کسی ماحول میں پیدا ہو گیا تو اس ماحول کی چھاپ اس کے اوپر لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ایک لیئر ہوتی ہے جو اس اصل کے اوپر ایک صفت بن کر ایک پرت جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، طلبہ و طالبات ہیں، اپنی اصل کے بارے میں غور کیا کریں. ہماری اصل کس طرف جاتی ہے؟ باقی سارے ضابطے اور پیمانے ہیں، ذوق ہے جو معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے. پھر جس طرح کا ماحول ہمیں ملنا شروع ہو جاتا ہے ہم اسی طرح کے ہوتے جاتے ہیں. کسی بھی بچے کو اگر گالم گلوچ کے ماحول میں چھوڑا جائے گا تو وہ ان گالیوں کو ثواب سمجھ کر سیکھ لے گا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میرے چچا نے گالی دی ہے تو گالی ایک اچھی چیز ہے، میرے ماموں نے گالی دی ہے تو گالی ایک اچھی چیز ہے، میرے ابو نے امی کو گالی دی ہے تو گالی ایک اچھی چیز ہے. تو جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے، ابھی بچہ صرف ابزرور ہے، کین ابزرور. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ بچے کی اصل کے اوپر یہ جو نقلی چھاپ لگ رہی ہے اس ماحول کی، وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گی. اب میں اس کو ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں الیکٹرک سے. پہلے بھی میں نے ایک سیشن میں دی تھی مثال، پھر دوبارہ دہراتا ہوں. بجلی توانائی ہے. اب یہ بجلی جب استری کے اندر جاتی ہے تو استری گرم ہو جاتی ہے. یہی بجلی جب فریج میں جاتی ہے تو فریج ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور فریج کے اندر ہم چیزیں رکھتے ہیں پریزرو کرنے کے لیے، ان کو ہم بوائل ہونے کے لیے نہیں رکھتے. لیکن الیکٹرک ہیٹر کے اوپر یا گیس ہیٹر کے اوپر ہم آلو ابالتے ہیں، ہم چیزیں رکھتے ہیں، چائے رکھتے ہیں تاکہ وہ چائے بوائل ہو، ہم اس میں پتی چینی ڈال لیں. تو توانائی کا سورس ایک ہی ہے، توانائی کی اصل ایک ہی ہے، لیکن اس کے استعمال سے معاملات جو ہے نا وہ بدلنا شروع ہو گئے. اور پھر اپلائنسز کے ساتھ بھی چیزوں کے رخ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. مقام جب بدلتا ہے تو سچویشن بدل جاتی ہے. کیسے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. واش روم کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جب آپ واش روم کے اندر جانے لگتے ہیں رفع حاجت کے لیے تو آپ خبث اور خبائث کی بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر کسی قسم کی ناپاکی یا پلیدی اثر انداز نہ ہو جائے. اور جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ طیب ماحول میں آ جاتے ہیں. تو واش روم بھی ایک مقام ہے. تو واش روم کے اندر کھڑے ہو کر ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو مسجد میں کھڑے ہو کر ہم کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مقام جب بدلتا ہے کام بدل جاتا ہے. جب مقام بدلتا ہے کام بدل جاتا ہے.
تو جو کام جس وقت ہونا چاہیے تھا اسی وقت میں اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وقت گزر جائے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بزرگ کہتے ہیں نا، وہ ایک انگلش پروورب بھی ہے، اٹ از نو یوز آف کرائنگ اوور اسپلڈ ملک، اٹ از نو یوز آف کرائنگ اوور اسپلڈ ملک، کہ جب آپ کا دودھ ابل کے گر گیا تو اب رونے کا کیا فائدہ، اب صرف اس کو آپ صاف کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ نے یہ سچویشن پکڑ لی کہ توانائی ایک ہی ہے، اپلائنس بدلتا ہے، توانائی کا رخ بدل جاتا ہے۔ یہی الیکٹرکسٹی، بجلی، توانائی جو ہے وہ پنکھے میں جاتی ہے، پنکھا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی توانائی جو ہے وہ ڈور بیل میں جاتی ہے تو سر پیدا ہو جاتے ہیں۔ توانائی ایک ہی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا، اسی طریقے سے ہم جو انسان ہے نا، جیسے میں نے آپ کو انسان کی اصل بتایا، اگر آپ غور کریں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کائنات میں نشانیاں ہیں، تم ان نشانیوں پہ غور کیا کرو۔ اب میں کائنات کی نشانیوں پہ غور کرتا ہوں۔ ایک دفعہ استاد محترم واصف باصفہ، ان کا میں نے ایک کول میری سامنے سے گزرا میری نظر سے، کہ گدھا چاہے جتنی مرضی مجاہدے کر لے، محنت کر لے، وہ گھوڑا نہیں بن سکتا۔ گدھا جو ہے، اب گدھے اور گھوڑے کا کمپیریٹیو انالیسس کریں گے، چونکہ دو مخلوقات ہیں تو ان کا کمپیریٹیو انالیسس کرنا آسان ہے۔ لیکن جب ہم صرف گدھے کی بات کریں گے تو گدھا ایک بڑا خوبصورت جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے بار برداری کے لیے پیدا کیا ہے، آپ سمجھ رہے ہو۔ لیکن گدھے اور گھوڑے کے درمیان جب ہم نے فرق کرنا ہوگا تو گدھا جتنی مرضی محنت کر لے، جتنے مرضی مجاہدے کر لے، وہ گھوڑا نہیں بن سکتا۔ اب ہم انسان سوچیں، ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہم انسانوں میں کوئی گدھا یا گھوڑا نہیں ہوتا، ہم انسانوں میں کوئی کتا یا خنزیر نہیں ہوتا، ہم انسانوں میں کوئی ہرن یا بکری نہیں ہوتا، ہم انسانوں میں کوئی لومڑ یا شیر نہیں ہوتا، ہم گیدڑ نہیں ہوتے۔ ہمیں بطور انسان پیدا کیا، لیکن اس انسان کے سامنے نشانیاں رکھ دیں کہ اگر تم گدھے کی طرح ہو جاؤ گے، اگر تمہاری لیئر گدھے والی بن جائے گی اور تم اپنی اصل کو چھوڑ دو گے جو کہ انسانوں والی ہے، تو پھر جتنی مرضی تمہیں تربیت کی جائے تم سدھر نہیں سکتے، کیونکہ تمہارے اندر وہ اکڑ آ گئی ہے، تم اپنی اصل سے دور ہو گئے ہو۔ اس لیے جب تک آپ اپنی اصل کے ساتھ نہیں جڑتے، آپ معاملات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب انسان کی اصل کیا ہے؟ انسیت۔ انسان کی اصل کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، وہ اپنے خالق کو پہچانے، کیونکہ جب مخلوق خالق سے ٹوٹ جاتی ہے تو اپنے اصل سے، اپنے مرکز سے ہٹ جاتی ہے۔ جو میں آپ کو ہر سیشن میں کہتا ہوں، ہماری اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہر دین کی اصل اپنے پیغمبر کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی کائنات، یہ دنیا ہے اور بندوں کی کائنات ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی فرشتے تو نظر نہیں آتے، فرشتوں کے حوالے ضرور ملتے ہیں، فرشتوں کے حوالے ملتے ہیں ہمیں۔ ہاروت ماروت کی کہانی بھی ہمارے سامنے آتی ہے، پھر اور بھی ہمارے سامنے حضرت جبرائیل امین کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، روایات میں بھی ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دو فرشتے، بڑا زبردست اس کا ذکر ہے، لڑکے بن کر آتے ہیں، بڑے خوبصورت خوبرو نوجوان، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ تو فرشتے انسانی شکل میں لڑکے بن کر آتے ہیں، فرشتے آ چکے ہیں اس زمین کے اوپر انسانی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سمجھ کے ان کی آؤ بھگت کے لیے مینڈا قربان کر دیا، دعوت کا اہتمام کیا، اور فرشتے چونکہ ان تمام تر انسانی جسمانی حاجات سے ماورا ہیں، لیکن پیکر ان کا وہ بن سکتا ہے۔ قرآن ہمیں بتا چکا ہے کہ پیکر ان کا ایسا ہی تھا، کیونکہ یہی دو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم آپ کے جو رشتہ دار ہیں، بھائی، پیغمبر ایک دوسرے کو بھائی کہا ہے قرآن نے، کہ تم سے پہلے تمہارے بھائی گزرے ہیں۔ تو جیسے حضرت ابراہیم کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا، یعنی چچا بھتیجے کا رشتہ آپ سمجھ لیں، کچھ کتابوں کے اندر چچا بھتیجے کا رشتہ بھی ہے، کہیں پہ بھانجا بھی لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب پہچان لیا ان کو، انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ کو دو کام بتانے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو بشارت ہے، اور بی بی سارہ کا وہاں پہ بڑا خوبصورت ڈائلاگ بھی ہے کہ اس عمر میں مجھے اللہ بیٹا دے گا۔ اور یہ حضرت زکریا کے حوالے سے بھی اس طرح کا ہمیں واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ اب دوسرا
ہم آئے ہیں آپ کے بھائی کی قوم کے اوپر عذاب لے کر، کہ وہ عذاب آنے لگا ہے ان کے لیے، کھنگر نام لکھے ہوئے وہ برسائے جائیں گے۔ تو سچویشن جب تبدیل ہوتی ہے نا، جب مقام تبدیل ہوتا ہے، کیفیت تبدیل ہوتی ہے، تو ہر چیز بدل جاتی ہے۔ میں آپ کو اکثر ایک شعر سناتا ہوں کہ ہر چیز کائنات کی لبریز یاس ہے، دل کیا اداس ہے کہ زمانہ اداس ہے۔ تو جب میرے دل کی کیفیت بدلتی ہے تو باہر کے خارجی حالات کا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ مجھے اندر سے غصہ آیا ہو کسی بات پہ تو میرے باہر کے تمام نظاروں کے اوپر میرے اس غصے کی لہر چھا جاتی ہے۔ تو بعض اوقات ایک لمحہ غلط ہوتا ہے، ایک خطا ہوتی ہے، تو اس ایک خطا کے ساتھ کسی کو واجب القتل نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کو اپنے حوالے سے بتا رہا ہوں، لیکن کچھ خطائیں ایسی ہوتی لمحے کی خطا ہے، لیکن وہ صدیوں کے جرم پر بھاری ہو جاتی ہے، وہ نسلوں کے جرم پر بھاری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں مفتیان کرام کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک چیز ہے جو میری عقل میں سما رہی ہے، لیکن مفتیان کرام اس کو پھر تول کے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روح سے، کہ اگر جرم یہ ہے، یعنی یہ اتنا، جیسے ابلیس کی بھی تو ایک لمحے کی خطا تھی، ابلیس نے بھی کوئی ساری زندگی گناہ گاروں کی طرح تو نہیں گزاری ہوگی پہلے، وہ تو بڑا عابد و زاہد مشہور تھا، متقی مشہور تھا، لیکن اس ایک لمحے میں اس نے تکبر کیا اور آج کے دن تک اس نے رجوع نہیں کیا۔ ابلیس کی یہ پہچان ہے، اس کی سنت ہے کہ وہ ایک غلطی کرتا ہے اور اس ایک لمحے کی خطا کو جسٹیفائی کرتے 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 آج کا دن آ گیا ہے۔ آج بھی وہ آدم کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوا، آج بھی اس کا مقدمہ یہی ہے کہ آدم اس قابل نہیں تھا کہ اس کو زمین کی خلافت دے دی جاتی۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ تو نسبتوں کی بات ہوتی ہے، تو جب کسی انسان کی یا کسی بھی جذبے کی نسبت تکبر کے ساتھ جڑ جائے گی، کسی بھی مخلوق کی، تو تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو معیارات ہمارے سامنے رکھ دیے، یہ گندی جگہ ہے، یہ اچھی جگہ ہے، یہ گندی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ گندا رویہ ہے، یہ اچھا رویہ ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ صفا اور مروہ، مقام بدل گیا، کیفیت بدل گئی، تو یہی شخصیت ہے آپ کی، آپ نوجوانوں کی یہی شخصیت رہے گی۔ اللہ نے آپ کو اسی طرح پیدا کیا ہے، آپ نے صرف اتنا ہی کرنا ہے۔ اور میں آپ کو اکثر مثال دیتا ہوں، پھر دوں گا۔ جب ہم 2016 میں ایم فل کی ہماری کلاس جاری تھی تو ہمارے ایک تصوف کے حوالے سے تھا بابا بلے شاہ کا ایک واقعہ، آئی ووڈ لو ٹو کوٹ دیٹ، کہ انہوں نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ اللہ نو میں کنج لباں، اللہ کو میں کیسے ڈھونڈوں، کیسے پاؤں میں اللہ کو؟ تو سائیں عنایت نے، شاہ عنایت نے، وہ کو پیاز لگا رہے تھے، پنیری اس کی، تو انہوں نے کیا بولیا، رب دا کی پاونا ادھروں پٹنا تے ادھر لامنا، رب دا کی پاونا ادھروں پٹنا تے ادھر لامنا۔ اور یہ اتنی خوبصورت، یہ بلے شاہ کا اپنا شعر، یہ چھوٹی سی بات ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی گہرائی کا فلسفہ ہے اس کے اندر۔ آپ نے صرف کنیکشن چینج کرنا ہے، سچویشن بدل جائے گی۔ ایک ذرا سا زاویہ فکر، زاویہ نظر بدلنا ہے، ماحول بدل جاتا ہے۔ پوائنٹ آف ویو کو آپ نے چینج کرنا ہے۔ آپ جہاں سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو، تھوڑا سا رائٹ لیفٹ ہو جاؤ، تھوڑا سا رائٹ لیفٹ ہو کے آپ دیکھیں گے آپ کا جہان مانی تبدیل ہو جائے گا۔ آپ نوجوان ہیں، طلبہ و طالبات ہیں، جس بھی ماحول میں آپ پیدا ہوئے اور پرورش ہوئی، آپ اب باشعور ہو گئے ہیں، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو ادھر سے آپ نے اکھاڑنی ہے ایک چیز، ادھر لگا دینی ہے۔ تو آپ اپنی یہ جو را مٹیریل ہے، یہ جو توانائی ہے، اس کو آپ نے کہاں جوڑنا ہے؟ اگر آپ اس کو انعام یافتہ کے ساتھ جوڑ لیں گے، وہی توانائی انعام یافتہ ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو گمراہوں کے ساتھ جوڑ دیں گے، مغضوبوں کے ساتھ جوڑ دیں گے، تو آپ کا یہی وجود جہنمی ہوتا چلا جائے گا۔ کتنا آسان کام ہو گیا۔ یعنی جب انسان مسلمان ہوتا ہے، کوئی انسان کلمہ پڑھتا ہے، تو کوئی نیا جسم تو اس کو نہیں ملتا۔ ایک ہندو یا کرسچن یا یہودی کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو کوئی نیا جسم تو اس کو نہیں ملتا، وہی آنکھیں اس کی، وہی ناک اس کا، وہی زبان اس کی، لیکن اب اس جسم کی نسبت بدل گئی، نظریہ بدل گیا،
نظر کے دیکھنے کا زاویہ تبدیل ہو جائے تو انسان کے سارے مناظر بدل جاتے ہیں، منظر نامہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں اس لیے یہ محنت کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ صرف اپنے اندر یہ تبدیلی کرنی ہے آپ نے، کہ جتنی تخریبی چیزیں ہیں، ہر وہ چیز جس سے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، ہر وہ کیفیت، جذبہ، دوستی، تعلق، واسطہ جو آپ کو تخریب کی راہ پر ڈالے، جس سے آپ کی صلاحیتیں منفیت کی طرف چلی جائیں، ہر وہ پوسٹ، کامنٹ یا فورم جس میں آپ موجود ہیں اور جو آپ کو ایک ایسا مال دے رہا ہے، ایک ایسا کانٹینٹ دے رہا ہے رمضان المبارک میں بھی، جس کو دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر آپ کی طبیعت کے اندر بوجھل پن پیدا ہو، آپ کی طبیعت کے اندر بوجھل پن پیدا ہو، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری اور دیگر چیزیں ہیں کہ ہمارے جب برتن گندے ہو جاتے ہیں ہم ان کو دھو لیتے ہیں، برتن گندے ہو جائیں تو ہم ان کو پھینک نہیں دیتے، چونکہ وہ ڈسپوزیبل نہیں ہوتی۔ زندگی ڈسپوزیبل نہیں ہے، زندگی ڈسپوزیبل نہیں ہے بلال، یہ غور سے سنیے گا۔ نائمہ، زندگی بہت اہم چیز ہے، اس کو ہم نے پھینک نہیں دینا ہوتا۔ مائیں اپنے بچوں کو پھینک نہیں دیتی، دھو لیتی ہیں۔ ہم جب چھوٹے تھے تو کتنی دفعہ ماؤں نے ہمیں دھویا ہے، مائیں دھوتی ہیں، ماؤں کا یہ کام ہوتا ہے، بڑوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ عیب دور کرتے ہیں۔ سماج بھی یہی کرتا ہے، ماحول جب بنا لیتے ہیں نا ہم، تو ہم ماحول کی نسبت بدلتے ہیں، ماحول کی نسبت بدلتے ہیں۔ اور جب مقصد کسی کو پاک کرنا ہوتا ہو، مقصد کسی کو پاک کرنا ہو تو گٹر کے پانی سے نہیں دھویا جاتا۔ سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ نے مقصد ہے کسی کو پاک کرنا تو گٹر کے پانی سے آپ نہیں دھوئیں گے اس کو، آپ اسے صاف پانی سے، یعنی ایک ایسا پانی جو اپنی اصل کے ساتھ موجود ہے، جس کی اصل خراب نہیں ہوئی۔ چونکہ اگر آپ گٹر کے پانی کو ہنڈیا میں ڈالیں گے یا گٹر کے پانی سے چائے بنائیں گے تو وہ چائے نہیں ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو ناپاک کرنا ہے، کسی کو ناپاک کرنا ہے تو پھر آپ کو پاک پانی کی ضرورت نہیں ہے، پھر ناپاکی کافی ہوتی ہے۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ جب آپ خود کو پاک کرنا چاہتے ہیں، طیب کرنا چاہتے ہیں، خبیث نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ دو ہی لفظ قرآن نے دیے ہوئے ہیں، خبیث اس کے مقابلے میں طیب ہے، ناپاک اور پاک۔ اگر آپ خود کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو جیسے صاف پانی سے آپ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، وضو آپ صاف پانی سے کرتے ہیں، کپڑے آپ صاف پانی سے دھوتے ہیں، برتن صاف پانی سے دھوتے ہیں، سوچوں کو پاک کیسے کریں گے آپ بلال، نائمہ؟ سوچیں کیسے پاک ہوں گی؟ سوچوں کو بھی تو پاک پیٹرن چاہیے، سوچیں بھی اسی صورت میں پاک ہوں گی جب آپ اس کو پاک پیٹرن دیں گے۔ پاک صحبت سے سوچیں پاک ہوں گی۔ اگر صحبت ایسی ہو جائے جو ناپاک ہو، پلید ہو، نجس ہو، خبیث ہو، سوچیں پاک کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ دن بھر کرتے کیا ہیں، آپ اس کو اپلائی کر دیں کامیابی اور ناکامی کے ساتھ۔ آپ نوجوان ہیں، اللہ کریم آپ کو بہتر، خوشگوار، مضبوط، مستحکم زندگیاں عطا فرمائیں، توانائی سے بھرپور زندگیاں عطا فرمائیں۔ میری تو دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ آپ نے کامیاب ہونا ہے تو وضو کس سے کرنا پڑے گا؟ کامیاب پانی سے۔ آپ نے کامیاب ہونا ہے تو کامیاب پانی سے وضو کرنا پڑے گا۔ ناکام ہونا ہے تو ناکام پانی سے وضو کر لیں۔ آپ نے تخریب کار بننا ہے تو تعمیر کے لوگوں کے پاس آپ کا کام ہی کچھ نہیں، پھر آپ تخریب کاروں کے پاس اٹھے بیٹھیں گے۔ آپ نے ڈاکو بننا ہے تو جہاں بہترین ڈاکو بیٹھے ہوتے ہیں آپ ان ڈکیتیوں کو سیکھیں گے۔ آپ نے متشدد ہونا ہے تو تشدد کی باتیں دیکھیں، سنیں، مواد پڑھیں جو ماحول میں موجود ہے۔ متشدد چیزیں بار بار دیکھیں گے، بار بار دیکھیں گے تو آپ متشدد ہوتے جائیں گے۔ آپ بچے کو متشدد ماحول سے وضو کروائیں گے، بچہ تشدد سیکھ لے گا۔ بچے کا تو کوئی قصور نہیں، اس کی اصل متشدد نہیں تھی، اس کی اصل متشدد نہیں تھی، لیکن اس کے اوپر اس کا وضو ایسے کروایا گیا، اس کو کپڑے بڑے اس طرح کے پہنائے گئے۔ اب میرا جسم اگر پاک صاف ہو جائے، میں نہا لیتا ہوں، شاور لے لیتا ہوں، لیکن میرے کپڑے وہی رہیں جو غلاظت والے ہیں، تو کیا ہوگا؟ محفل میں لوگوں کو بو آئے گی۔ تو میں ان سے یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ بابا ابھی تو میں نہا کے آیا ہوں۔ ٹرو، یو ہیو ٹیکن دی باتھ، آپ نے غسل کر لیا ہے،
لیکن بابا کپڑے بھی تو بدلنے تھے، کپڑے بھی تو بدلنے تھے، تو آپ کو ایک پورا مقام بدلنا پڑتا ہے اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے، پوری سچویشن تبدیل کرنی پڑتی ہے، نسبت بدلنی پڑتی ہے۔ پاکستان کو وضو کی ضرورت ہے، غسل کی ضرورت ہے، چونکہ اس کا نام رکھا گیا تھا پاکستان، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ تھی۔ یہ کس کی جگہ تھی؟ یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ تھی۔ ہم نے اس کو طیب سرزمین بنایا تھا، پوتر سرزمین بنایا تھا، پیور سرزمین بنایا تھا اس کو۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، میں نے آپ کو کل نالے کی مثال دی تھی، اللہ اکبر، اس کے ساتھ جوڑ لیجئے گا کل صبح کا لائیو سیشن۔ نالا گندا کیسے ہوا؟ کسی نے ایک چیز پھینکی، کسی نے دوسری پھینکی، کسی نے تیسری۔ میں آج کھڑے ہو کے کہوں گا کہ 20 سال سے لوگ اس پہ گند پھینک رہے ہیں، ٹرو، ایسا ہی ہوا ہے۔ سب نے ملی بھگت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے گندا کر دیا اس کو۔ تو کیا کریں گے؟ پاکستان کی اصل تو پلید نہیں ہے، پاکستان کی اصل تو پاک ہے۔ تو جب پاکستان کی اصل پاک ہے تو پاکستان کو اس کی اصل کے ساتھ روشناس کرنا ہے، اور وہ کون کرے گا؟ وہ میں اور آپ کریں گے، ہمارے اساتذہ اکرام کریں گے، علماء اکرام کریں گے۔ اس ملک کا ہر ایم پی اور ایم این اے ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ پاکستان کو دوبارہ سے پاک کرے، دوبارہ سے پاک کرے۔ پاکستان کو وضو کرانے کی ضرورت ہے، اس کو غسل کرانے کی ضرورت ہے۔ اور کس سے غسل ہوگا؟ مثال جوڑ لیں اس کے ساتھ، پاک پانی سے۔ پاکستان کو پاک پانی سے۔ پاکستان کا نظام کیسے پاک ہوگا؟ پاک پانی سے۔ سوال قیادت پاک پانی ہوتی ہے۔ جب آپ کے اندر عدل کا نظام آ جائے گا تو پاک ہونا شروع ہو جائے گا سارا ماحول، تو اس کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ اس کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ تو یہ کچھ رینڈم تھاٹس ہیں صبح کے، تاکہ آپ لوگ اس کو اپنے طور پر مفلحون اور خاسرون کے ساتھ جوڑ لیجئے گا۔ رات کو کچھ باتیں ادھوری رہ گئیں۔ آج پی ٹی سی ایل کا قصور نہیں تھا، چونکہ ڈیو ڈیٹ آ گئی تھی انٹرنیٹ کے حوالے سے۔ میرا پیکج کچھ اسی طریقے سے ہوتا ہے، میرے پاس 2-3 ڈیوائسز ہیں، تو مجھے اگر احساس دلا دیا جاتا تو میں شاید اس چیز کو بدل لیتا، ڈیوائس کو، لیکن وہ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ایسا ہو جاتا ہے نا، میں مسکرایا بھی کہ تقریباً 1:17 تک میں بولتا چلا گیا۔ 12 بجے انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا۔ تو یہ جو 1.25 گھنٹہ آپ کے پاس پہنچی ہے، اور 1.25 گھنٹہ میں بڑے ٹرانس کے عالم میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سنا ہے، فرشتوں نے نوٹ کر لیا ہے، دعائیں چلی گئی ہیں جو میں نے کی تھی۔ دعاؤں کی آپ فکر نہ کریں، دعائیں آپ کے لیے تو ہمیشہ رہتی ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ میں دعا کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہی تو میرا یقین کامل ہے، یہی تو میرا یقین کامل ہے، میں جو آپ سب لوگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ جب آپ کے دل میں طلب پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ کس کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، آپ ابھی سوچتے ہیں تو دعا پوری ہو جاتی ہے۔ ہمیں نظر نہ آئے اس دنیا میں، وہ رزلٹ نہ آئے فوری طور پر، اس کی ہمیں جلدی بھی نہیں ہے۔ ہم تو وہ طبقہ بننا چاہتے ہیں کہ جنہیں آخرت میں زیادہ سے زیادہ مال ملے۔ آئی ایم ریڈی فار دیٹ۔ میں تو اس لیے، مجھے تو سارا کچھ سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس دنیا میں کیا کیا سیکریفائز کرنا پڑے گا، لیکن اس دنیا میں ہم گھاٹا نہیں برداشت کر سکتے، کیونکہ یہ تو 50-60 سال کی زندگی ہے۔ بلال، نائمہ، علی حمزہ، ایگل ڈیزائنرز، 50-60 سال کی زندگی، اس کی فکر کریں، یا وہ جہاں پہ موت نہیں ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہماری والدہ، ہمارے والد، ہمارے استاد محترم، جہاں سارا ہمارا قبیلہ ہوگا، تو ویلیو کیسے بڑھے گی؟ آپ اپنے آپ کو کہاں جوڑ رہے ہیں؟ صفا مروہ کے درمیان آپ، صفا اور مروہ میں آپ صحیح کر رہے ہو، یا عام 2 پہاڑوں میں بھاگ رہے ہو؟ تو محنت بھی دیکھی جاتی ہے کہ آپ کس پہاڑ کے درمیان کر رہے ہیں۔ آپ جو محنت کر رہے ہو دنیا میں، آپ کا جو گول ہے، ایم ہے، وہ کس نصب العین کے تحت آپ چل رہے ہیں؟ آپ جو لوگو ڈیزائنر بن رہے ہو، ویب ڈیزائننگ سیکھ رہے ہو، پروگرامنگ سیکھ رہے ہو، آپ نے کوئی بھی انٹلیکٹ کا سکل لیا ہے، آرٹسٹ بن گئے ہیں، آپ سیاستدان بن گئے ہو، تو کس کے لیے آپ نے سیکھا ہے یہ؟ if your intention is Allah, your action is Allah and your result is Allah۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کی سوچ، آپ کی نیت وضو کر لے اللہ کا، اللہ کے تصور سے وہ پاک ہو جائے،
تو آپ کا عمل بھی پاک ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اعمال بالنیات، اعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی نیت وضو کر لے، آپ کی سوچ وضو کر لے، اور یہ جو تصور ہے نا دماغ کے اندر سانچے، اگر آپ نے اس کو یہاں سے وہاں تبدیل کر دیا، پازیٹیوٹی کی طرف آ گئے، اگر آپ کی پروفائل پازیٹیو ہو گئی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، دوستوں کی سلیکشن، گفتگو، لب و لہجہ یہ پازیٹیو ہوتا چلا گیا، آپ وائلنس سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں یہ تنا ہے نا، میں اگر آری لے کے اس کو کاٹنا شروع کروں تو یہ کٹ جائے گا، آری لے کے کاٹنا شروع کروں تو یہ درخت کٹ جائے گا۔ وہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں نا، کیونکہ یہ ہمارا درخت ہے اور اس کی تازگی تھوڑی سی آپ کو نظر آنی چاہیے صبح صبح۔ یہ ہے جا کے جاؤ، یہ دیکھیے، یہ روز میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنا گھنا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ شاخیں بہت زیادہ پھیل جائیں گی، اور یہاں پہ زندگی دیکھیے گا، یہ ایک چھوٹی سی زندگی یہ نکل رہی ہے گلابی سی۔ اللہ اکبر، نظر آ رہی ہے کس قدر معصومیت ہے؟ یہ پتہ کیوں اس قدر معصوم ہے؟ ابھی ان کے اوپر گرد و غبار نہیں لگا، ابھی چیونٹیاں یہاں نہیں آئیں، ابھی یہاں پہ پرندوں کی بیٹوں کے نشان نہیں ہیں، معصوم ہیں، بچے ہیں، پوتر ہیں، پاک ہیں، فطرت نے غسل دے کے بھیجا ہے۔ لیکن جب زندگی گزاریں گے تو میل لگ جائے گی، اور پھر اس کا بندوبست کیا کیا؟ بارش ہو جاتی ہے، جب بارش ہوتی ہے پھر نکھر جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی پتہ ہے کہ میں نے اپنے درختوں کو کس طریقے سے پاک کرنا ہے، اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ یہ نشانیاں ہیں، تم ان کے بارے میں غور کرو۔ اب آ جائیں آرے کی طرف، یا حیو یا قیوم۔ آرا لے کے میں اس کو کاٹ دیتا ہوں، چونکہ درخت ہے کٹ جائے گا، لیکن اسی آرے کے ساتھ میں لوہے کے پول کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرا آرا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مثال نوٹ کر لیں اپنے پاس، وہ آرا جس سے لکڑی کٹ رہی ہے، وہ آرا جس سے بازو کٹ رہا ہے، اسی آرے کے ساتھ میں اس سے زیادہ سخت چیز کو نہیں کاٹ رہا۔ کیوں نہیں کاٹ رہا؟ کیونکہ اس کی اصل اس کو کاٹنے والی نہیں تھی۔ تو جس طرح کا کام کرنا ہوتا ہے ویسا ہی ٹول چاہیے ہوتا ہے، ٹول کا وضو ویسا ہی ہونا چاہیے جس طرح کا آپ نے اس سے کام لینا ہے۔ تو آپ کی زندگی کی اٹھان کیا ہے؟ آپ نوجوان ہیں، آپ نے وضو کس سے کیا ہے؟ آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں یہ نظریاتی وضو دیتی ہیں آپ کو، آپ جو کچھ سنتے رہتے ہو، آپ کے جو مشاغل ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو وضو دے رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نتھنگ از ان وین، ہر چیز میری جان لاجیکلی لنک کرتی ہے آپ کے ساتھ، تو اپنے آپ کو ہک کر کے رکھا کریں انعام یافتہ کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں سورۃ الفاتحہ کی چل رہی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ پوری زندگی خطابات کرتے رہیں۔ میں آج کے دن تک جب مڑ کے دیکھتا ہوں، جب سے میں لکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آج کی بات نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ ہی پوری نہیں ہو رہی، الحمد سے آگے نہیں بڑھ سکتا انسان، یہ اتنا بڑا جہان مانی ہے۔ تو آج آپ نے اس مقام کو سمجھنا ہے، نسبتوں کو سمجھنا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کہاں رکھنا چاہتے ہیں۔ ادھروں پٹنا تے ادھر لامنا، جسم نیا نہیں آئے گا، جسم نیا نہیں آئے گا، جسم یہی رہے گا۔ آپ نے اس جسم کو نیا پن دے دینا ہے، اس وطن کو نیا پن چاہیے۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، آپ کے اندر اللہ نے پوٹینشل دیا ہے، پھر دیکھیے گا کہ کس طریقے سے، کل پرسوں میں آپ کو سیشن میں بتا رہا تھا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں، اور ایک گناہ ایکولز ایک انٹری، 1 sin 1 entry، 1 good deed multiply by 10، اور یہ اللہ کا 10 ہے۔ اللہ سخی ہے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو آپ کا پیکج بڑھ جاتا ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ جوڑ کے 2 قدم چلتے ہیں، 2 قدم، تو دراصل آپ کو 20 قدموں کا ثواب ہو رہا ہے۔ کیلکولیشن کر لیں، 100 قدم چلیں گے تو 1000 قدموں کا ثواب ہوگا۔ تو آپ اپنے یہ جو وقت ہے نا، وقت جیسے توانائی ہوتی ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ بجلی کو استری میں ڈال دیں گرم ہو جائے گی، چونکہ اس کی اصل استری کی توانائی ملنے کے بعد یہی تھی، اس کو انجینئر نے سکھایا تھا تم نے گرم ہونا ہے، فریج کو سکھایا تھا، اس کا کوڈ تھا تم نے ٹھنڈا ہو جانا ہے۔ میرا اور آپ کا انسانی سطح پر کوڈ کیا ہے کہ جب تمہیں اچھا ماحول ملے تم نے ایسے ہو جانا ہے، گندا ماحول ملے تم نے ایسے ہو جانا ہے، تو بدن یہی رہے گا۔
وجود تبدیل نہیں ہوگا، صرف ہم نے نظریہ بدلنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ اور جب ہم نے وضو کرنا ہے تو پاک پانی سے وضو کرنا ہے، چونکہ ہمیں پاکی چاہیے۔ وضو گندے پانی سے بھی ہو سکتا ہے، اور غلیظ لوگ گندے پانی سے ہی وضو کرتے ہیں، غلیظ لوگ گندے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ جھوٹی قسمیں، جھوٹ بولنا، دغا دینا، غیبت کرنا، یہ بھی تو ایک قسم کا وضو ہے، لیکن یہ وضو دراصل ناپاکی والا وضو ہے، یہ وہ وضو نہیں ہے۔ تو آپ کی روح بھی وضو کرتی ہے، آپ کی آنکھیں بھی وضو کرتی ہیں، آپ کے کان بھی وضو کرتے ہیں، اور اگر یہ وضو نہیں کریں گے، اگر ان میں اللہ کا کلمہ نہیں جائے گا تو یہ پلید ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی زبان اظہار نہیں کرے گی، یہ جو اظہار ہے نا جو ہم کرتے رہتے ہیں فذکرونی، یہ بھی تو وضو ہے۔ تو جو صالح ہوگا، جو وضو کر کے دنیا سے چلا جائے گا، اس کا ذکر وضو میں شمار کیا جائے گا۔ توبہ بھی وضو ہے، جب انسان کی آنکھ رو پڑتی ہے پاک صاف ہو جاتی ہے۔ ہم نے آنکھ نکالنی نہیں ہے۔ میں بلال کو آنکھ مار دیتا ہوں، مجھے کہا جاتا ہے یہ میرا گناہ ہو گیا ہے، بلال میرا لاڈو ہے، تو میں آنکھ تو نہیں نکالوں گا، میری آنکھ وضو کر لے گی۔ تو آپ نوجوان ہیں، وقت کا بھی ایک پیمانہ ہے، جیسے توانائی کا میں آپ کو بتا رہا تھا، وقت کا بھی پیمانہ ہے۔ وقت کو آپ نے کیسے استعمال کیا، کہاں پہ لگایا؟ اگر آپ وقت کو آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم نے وقت کو ضائع نہیں کرنا، وقت آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ وقت کا اسلوب ہے، یہ اس کا پیرہن ہے، یہ اس کا آہنگ ہے، یہ اس کا انداز بیان ہے۔ وقت کے اندر اللہ نے یہ قوت رکھی ہے کہ اس دنیا کے کیلنڈر میں اگر آپ نے وقت کو ایسے استعمال کیا، یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو جو کچھ ہونا تھا وہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ میں پچھلے 5 سال میں وضو نہیں کر سکا فار ایگزامپل، تو کیا اس سال میں چھوڑ دوں؟ نہیں، وہ گیا پچھلا ماضی، آج وضو کر لیں۔ علی حمزہ آج وضو کر لیتا ہے، علی حمزہ کے پچھلے سارے، یہ اللہ کا پیکج ہے۔ اللہ کا نظام بڑا سخی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک آنسو تمہاری آنکھ سے نکل گیا نا، سجدے میں ایک دفعہ آپ رو پڑتے ہیں، پچھلے سارے قصور معاف کر دیتا ہے وہ کہتا ہے تم آؤ تو صحیح میرے پاس، یہ میرا پانی ہے، یہ میرا پانی ہے، جب تم میری خاطر اپنی آنکھوں سے یہ پانی باہر نکالو گے، میں اس پانی سے تمہارے اندر کا وجود سارا پاک صاف کر دوں گا۔ آنسو باہر گر رہے ہیں لیکن وجود اندر سے پاک صاف ہو جائے گا، تمہاری روح کو مہکا دوں گا، کیونکہ تم نے میری خاطر آنسو بہائے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی خاطر ماں باپ کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، اللہ کی خاطر ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرتے، اللہ کی خاطر اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ہمسایوں کا احترام کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کس قدر وضو ہو جائے گا۔ تو ہم نے طے کرنا ہے کہ پاکستان کو خبیث رہنا ہے یا طیب رہنا ہے۔ اب پاکستان کی اصل تو طیب ہے، اصل تو طیب ہے، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہو، وہ خبیث کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو صرف ہم نے اس ماحول سے دوسرے ماحول کا وضو کروانا ہے۔ نظام عدل، نظام تعلیم و تربیت، نظام روزگار، نظام علاج معالجہ، یہ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی، آؤٹ پٹ بہتر ہوتی جائے گی، نوجوان نسل بہتر انداز میں، پازیٹیو انداز میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکے گی۔ بہت ساری دعائیں آپ کے والدین کے لیے، میری بیجی کے لیے، مامو تلمیس، مامو رضا، امی زعیمۃ النساء، دادی دادا، نانی نانا، بالخصوص استاد محترم واسف باسفہ، اور میرے دوست محمد یونس، سائیں کریم بخش ابڑو، اور دیگر، اور آپ کے والدین، علی حمزہ کی والدہ، اور دیگر میرے تمام طلباء و طالبات جن کے والد یا والدہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کریم سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ کریم اپنے محبتوں کے خزانے سے ان کے لیے محبت نازل فرمائے۔ ہماری طرف سے ان کو تحفے جائیں، ہر روز تحفے جائیں۔ ہم جب تک زندہ ہیں، ہمارا ڈی این اے جب تک زندہ ہے، ہماری نسلوں کا جینیٹک کوڈ جب تک زندہ ہے، اور جب تک اللہ کی ذات کا کلمہ باقی ہے جس کو فنا نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کو جو ہم سے پہلے چلے گئے، ہر روز ہر لمحہ ان کو پھول جاتے رہیں۔ اہل زمین نے پھول بھیجے ہیں، آپ کو یاد کیا ہے، آپ کے لیے دعائیں کی ہیں، آپ کو شاباش ملے گا۔ اور جو والدین زندہ ہیں، کوئی ایک یا دونوں، اللہ کریم ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، خیر والی زندگی ہو ان کی، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم ان کی محبتوں کو سمیٹ سکیں۔ ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے۔ یہ بڑا زبردست حج ہے، میں آپ کو بتاؤں، مقبول و منظور حج۔ یہ لاڈ کیا کریں، آپ نے اپنی کیفیات کو بدلنا ہے، ادھر سے ادھر لگانا ہے۔ جب آپ کا جذبہ بدل جائے گا، آپ کی کیفیت بدل جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔
بہت ساری دعائیں آپ کے روزگار کے لیے۔ اللہ کریم آپ کو اپنے خزانوں سے، کسی کا محتاج کیے بغیر، اپنے خزانوں سے آپ کو ڈالر دے، پاؤنڈ دے، آپ کو دولت دے۔ اللہ کریم آپ کو شہرت عطا کرائے، اللہ کریم آپ کو عہدے دے، اللہ کریم آپ کے دسترخوانوں کو وسیع کر دے، آپ کے لنگر چل پڑیں، آپ کے بھڑولے بھر جائیں، آپ کو اللہ کریم وہ رزق عطا فرمائے جو سخی رزق ہو، اور آپ کی نسلیں اس رزق کو تقسیم کرتی رہیں، وہ رزق کبھی کم نہ ہو، وہ کبھی خبیث نہ ہو، طیب رزق آپ کو ملے، طیب سوچ آپ کو ملے، طیب صحبتیں آپ کو مل جائیں، طیب کپل آپ کو مل جائے۔ اگر آپ بیوی شوہر، آپ کو آپ کا طیب کپل مل جائے، دوستوں کو طیب دوست مل جائیں، ہمسایوں کو طیب ہمسائے مل جائیں، آپ کو طیب ماحول مل جائے، طیب سماج مل جائے، عوام کو طیب حکمران مل جائیں، حکمرانوں کو طیب لوگ مل جائیں۔ جب ہم اس طرح کی سوچیں سوچیں گے، یہ جو دماغ ہے یہ بھی ایک برتن ہے، جب گندی سوچیں اس میں آئیں گی یہ میلا ہو جائے گا، یہ میلا ہو جائے گا۔ اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، طیب سوچوں کو لانے کی ضرورت ہے۔ اپنی پروفائل کو صاف رکھیں، اپنے پورٹ فولیو کو صاف رکھیں، اپنی زندگی کے نامہ اعمال کو صاف رکھیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے حسن کے لیے، آپ کی خوبصورتی کے لیے۔ اللہ کریم آپ کو جسم اور روح کا حسن عطا فرمائے، آپ کے جسم اور روح میں توازن پیدا کرے، آپ کو معتدل رکھے، آپ کے اندر سے افراط و تفریط ختم ہو جائے، آپ کبھی کسی وسوسے کا شکار نہ ہوں، آپ کبھی کسی منحوس کے شر کا شکار نہ ہوں۔ اللہ کریم وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے، یہ وطن خوشحال ہو، یہ خود مختار ہو، یہ مستحکم ہو جائے۔ ہم سب اس وطن کا حصہ ہیں، یہ وطن ہمارا حصہ ہے، ہم اس میں جذب ہیں، یہ ہم میں جذب ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا وضو بھی برقرار رکھیں گے، اور ہم اپنے وطن کا وضو بھی نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ علی حمزہ اپنی روح کو مست رکھو، مست رکھو اپنی روح کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم اور کریم ہے، یہ مستی بڑھے گی، یہ خوشبو بڑھے گی، یہ رقص و سرور بڑھے گا، یہ وسعتیں بڑھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ کوئی ایسا راز نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بڑی پتے کی بات بتا دی ہے، یہ اوپن سیکرٹ ہے، وہ آسمان پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ راز ہے۔ دس از سیکرٹ، اٹس وسپرنگ، اٹس اوپننگ اٹس مائنڈ۔ یہ تنا ایک بہت بڑا راز ہے، یہ زمین یہ سرگوشیاں کر رہی ہے، اور یہ زمین کے اوپر چلتی ہوئی چیونٹیاں سرگوشیاں کر رہی ہیں۔ ہم سنتے نہیں ہیں، ہم اس قدر سننے کے لیے کیا چاہیے؟ کہتے ہیں نا کان پڑی آواز سنائی نہ دی۔ شور کیا ہے؟ بہت زیادہ شور ہو رہا ہو تو جو کام کی بات ہے وہ سنائی نہیں دیتی، تو کان اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی تو چپ کر، مینوں سن لین دے۔ تو اپنی ذات کے اندر شور ہوتا ہے، گمراہی شور مچاتی ہے، گمراہی کو کہتے ہیں شٹ اپ، ہدایت کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے اندر مایوسی کو کہتے ہیں یو جسٹ شٹ اپ، امید کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے اندر ناکام سوچوں کو کہتے ہیں جسٹ بی کوائٹ پلیز، اور آپ دیکھیں گے آپ کی کامیابی کی راہیں روشن ہو جائیں گی۔ ہم نے کیا سننا ہے ان کانوں کے ساتھ؟ تو جو ہم پہلے سے سننے کے عادی ہیں اس ماحول کو بدل دیں، اس شور کو کم کر دیں، پرسکون جگہوں پہ چلے جائیں، اچھا سنیں، درختوں کو سنیں، تتلیاں بھی کچھ کہتی ہیں، یہ زمین بھی سرگوشیاں کرتی ہے، یہ آسمان بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ علی حمزہ سننے والے کان چاہیے، ہم چاہیں تو سن سکتے ہیں، شور کم ہوگا تو ہم سن سکتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس شور پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں فطرت کے نغمے نہیں سننے دیتا، جو اللہ کی نشانیوں کی سرگوشیاں ہمیں نہیں سننے دیتا۔ ماں باپ کی جھریوں کے اندر بھی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، داستانیں ہیں، ماں باپ کی جھریاں بھی کچھ کہتی ہیں، ان کو غور سے سنا کریں۔ ماں باپ کے چہرے کی شفقتوں میں کہانیاں ہیں، اس کو غور سے سنا کریں۔ بچوں کی معصوم کلکاریاں بہت بڑی نشانیاں ہیں، ان کو غور سے سنا کریں۔ یہ چڑیوں کی چوں چوں میں نشانیاں ہیں، غور سے سنا کریں۔ حتیٰ کہ جگنوں کی جو ٹمٹماہٹ ہے نا، وہ چھوٹی سی روشنی بہت بڑی علامت ہے۔ سننے کی عادت ڈالیں، اور اسی وقت سنیں گے جب آپ کو ذوق مل جائے گا، جب آپ کی ایستھیٹک سینس امپروو ہو جائے گی۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے، اور اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ مدیہ کا ذرا پتہ کر کے مجھے بتائیں مدیہ کہاں پہ ہے؟
مدیہ غائب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔